4 عنوان اللہ پاک نے بیان فرمائے، مختصراً ان کا خلاصہ عرض کریں گے۔ پہلا عنوان ہے تسلی رسول، دوسرا عنوان ہے مشرکین کی 4 حماقتیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے نعمتیں بیان فرمائیں، اور چوتھے نمبر پر 11 وصیتیں اللہ پاک نے اس صورت کے آخر میں بیان فرمائی ہیں۔ دوسرے حصے میں 5 عنوان ہیں۔ پہلا عنوان اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، دوسرا عنوان 4 ندائیں اس کے اندر موجود ہیں، یا آدم کہہ کر اللہ پاک نے ندا فرمائی، یا بنی آدم کہہ کر اللہ پاک نے ندا فرمائی۔ تیسرا عنوان جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہے، گفتگو اللہ پاک نے ذکر فرمائی، جو جنتی جہنمیوں کے ساتھ اور جہنمی جنتوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، اور 5ویں نمبر پر 5 قوموں کے قصے اللہ پاک نے اس سورت کے آخر میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ انعام کا آخری جز 8ویں پارے کی پہلے آیت مبارکہ، ویسے آیت نمبر 111 ہے، اس میں مالک الملک نے کافروں کے سوالات کا رد فرمایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور ہیلے بہانے کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے بس مجبور سمجھ کر وہ کہتے ٹھیک ہے آپ کو نبی مان لیں گے، لیکن آپ ایسے کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی لکھائی کتاب لے کر آئیں، یا پھر ایسے کریں ہمارے پاس فرشتہ آ جائے کہ ہم فرشتے کو دیکھیں، فرشتہ آ کر کہے کہ جناب یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یا پھر جس طرح پہلی قوموں کو کچھ چیزیں ملی ہمیں ملیں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایسے گندے لوگ ہیں، ان کی بدبختی ان کا مقدر ہے، اگر آپ ان کے پاس لکھی لکھائی کتاب لے کر بھی آئیں پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا، اور اگر ان کے پاس فرشتے بھی آ جائیں پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا، اگر مردے بھی ان کے ساتھ بول بول کر کہیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے نہیں ماننا، ان کا مقدر میں بدبختی ہے۔ مالک الملک جل وعلا نے ان کے حوالے سے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ یہ بڑے بدبخت اور کمینے لوگ ہیں، محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ویسے یہاں پر ایک بات بڑی واضح ہے کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے پاس لکھی لکھائی کتاب آ جائے، ہمارے پاس فرشتے آ جائیں، اور اگر آپ نبی ہیں تو مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ان کا کوئی مطالبہ پورا نہیں کرنا۔ 15ویں پارے میں بھی 5 مطالبے ان کے ہیں، 15ویں پارے میں جب چلیں گے تو وہاں میں آپ کو عرض کروں گا۔ یہاں پر دیکھیں انہوں نے کہا فرشتہ آنا چاہیے، فرشتہ آ کر کہے۔ اللہ پاک نے ابو جہل کے سوال پر، عتبہ شیبہ کے سوال پر، یہودیوں کے سوال پر، مطالبے پر انکار کر دے، فرمایا محبوب انکار کر دو، لیکن آج یہ اٹھائیے بخاری شریف کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جبریل امین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی مرید رسول مراد رسول جناب عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حاضر تھے، ایک بندہ آیا بالکل چٹے سفید کپڑے، اور ہم میں سے نہیں تھا، مدینے میں سے نہیں تھا، لیکن ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کے ساتھ 2 زانو بیٹھا اور وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا لیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوالوں کا مختصر حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ ایمان کیا ہے، آخرت کی نشانیاں پوچھی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اس کے جواب دیے۔ جب وہ
اٹھ کر چلا گیا نا تو جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آقا نے دریافت فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ بندہ کون تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب کافروں نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا جواب دے دو، چٹا ننگا دودھ رنگا جواب دے دو کہ جناب جی تمہارا مطالبہ قبول نہیں۔ لیکن بغیر مطالبے کے جبریل 23,000 مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ کبھی حضرت خدیجہ کا سلام لے کر آ رہے ہیں، کبھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ کا سلام لے کر آ رہے ہیں، کبھی میرے پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا سلام لے کر آ رہے ہیں، کبھی صدیق اکبر کا سلام لے کر آ رہے ہیں، کبھی میرے پاک نبی کے غلاموں کے سلام لے کر آ رہے ہیں، کبھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی لے کر آ رہے ہیں۔ 23 یا 24,000 مرتبہ جبریل حاضر ہوئے، لیکن کافروں کا مطالبہ قبول نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی ہیں تو آپ جناب ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھا دیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا انہیں جواب دے دو۔ لیکن آئیے ذرا یہاں پر میرے پاک نبی کی شان تو دور کی بات ہے، میرے نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اپنے جوان بیٹے کے ساتھ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ اب جب مسلمان ہوتی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواتین میں بھیج دیتے ہیں اور ان کے بیٹے کو مردوں میں رکھ لیتے ہیں۔ اب بیٹے کو بخار ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ جب فوت ہو جاتا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ کو اطلاع کرو۔ جب اس کی والدہ کو اطلاع کی گئی نا تو والدہ آتی ہے اور بیٹے کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر روتی ہے اور دعا کرتی ہے، مالک میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی، تیرے دین کو ماننے کے لیے حاضر ہوئی، تیرے دین کو مانا ہے۔ مولا اگر یہ میرا بیٹا مر گیا تو میرے خاندان، میرے ٹبر والے جنہیں میں کفر پر چھوڑ کر آئی، تیرے نبی کو میں نے چنا، تیرے دین کو چنا۔ اب وہ کافر مجھے تانا دیں گے، کیا یہی تیرا دین تھا؟ کیا یہی تیرا نبی تھا؟ کیا یہی تیرا خدا تھا کہ تیرے بیٹا مر گیا؟ یہ اب ہمارے دین کو چھوڑنے کی نوست ہے۔ اب یا اللہ ان کے تانے سے مجھے بچا، میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بی بی کے ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے تھے، ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی کہ بیٹا جو کفن میں ڈکا ہوا تھا اس نے کفن میں حرکت کرنا شروع کر دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا، لا الہ الا اللہ محمد۔ اب یہاں پر یہ اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والی بی بی رب سے دعا مانگے تو رب اس کے مردہ بیٹے کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ شان خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن فرمایا نہیں محبوب ان کا مطالبہ قبول نہیں کرنا۔ اگلا عنوان جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ ہیں کافروں کی 4 حماقتیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار کرنے والے مشرکین، اللہ کی توحید کے منکر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے منکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر، انہوں نے 4 حماقتیں کی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی کھیتی اور جانور جو پالتے تھے اس کے حصے مقرر کر دیتے، یہ ہمارے بتوں کے نام پر ہیں یا اللہ کے نام پر ہیں اور یہ ہمارے رشتہ داروں اور ہمارے نام پر ہیں۔ اب ہوتا کیا، وہ ظالم یہ کرتے اگر جو اللہ کے نام پر حصہ رکھتے تھے وہ ان کے شرکاء کے حصے کے ساتھ مل جاتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر شرکاء کا حصہ اللہ کے حصے کے ساتھ مل جاتا تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی اور وہ بڑے تڑپ اٹھتے اور حصہ وہ کیا کرتے اس سے بھی زیادہ نکال لیتے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس حماقت کو بیان فرمایا آیت نمبر 136 کے اندر، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شرکائم ساما یحکمون۔ اللہ پاک فرماتے کتنے گندے ہیں، اگر بندوں کا حصہ اللہ کی طرف چلے جائے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا حصہ پورا کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پہلی حماقت ان کی تھی۔ دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے،
وہ ایک روایت کے مطابق غربت کی وجہ سے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کہ جناب بیٹیاں ہوں گی تو کھلائیں گے کہاں سے. دوسرا یہ ہے کہ وہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی بیٹی کو عار سمجھتے تھے, بیٹی کو اپنے لیے بےزتی سمجھتے تھے, وہ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت اور مرمت فرمائی کہ بے وقوفو یہ تم کیا کر رہے ہو. اب یہاں پر مالک الملک نے آیت نمبر 37 کے اندر اس کا ذکر فرمایا. یہاں پر یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آج یہ مغرب کے کہنے پر یہ ہماری موم بتی مافیا اور یہ لبرل آنٹیاں یہ آگے بڑھ کر یہ دین اسلام کی مخالفت کرتی ہیں. یہ اسلام ہے جنہوں نے ایک بیٹی کو مقام دیا, بیٹی کو رحمت قرار دیا, بہن کو غیرت قرار دیا, بیوی کو عزت قرار دیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے. یہ ساری کی ساری دین کی برکت ہے. اگر یہ ادھر جاتی ہیں تو آج بھی اگر مغرب کی ملازمت کے جو شعبے ہیں اور ان کی جاب والی عورتیں ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ ایک ایک عورت کتنا ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے. یہ پاکستان کے اندر یہ ہمارے دین کے خلاف بہت بڑی سازش چل رہی ہے. تیسرا عنوان اللہ پاک نے جو اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا سورہ نمبر 38 کے اندر, وہ یہ کرتے تھے کہ جناب کچھ جانور وہ مخصوص کر لیتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے, اپنے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے, بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے. پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ان جانوروں کو فقط وہ لوگ کھائیں گے جو ان بتوں کی نگرانی کرتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں کھا سکتا. لیکن قربان جو زہرا کے بابا, حسنین کے نانا, صدیق اکبر کے یار غار اور مولا علی کے ایک محبوب دلبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتوں کے نام پر جتنے بھی چھوڑے ہوئے جانور ہیں یہ ان کے اوپر سواری نہیں کرتے, یہ ان کو ذبح کر کے کھاتے نہیں ہیں بلکہ یہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا ان جانوروں کو پکڑو اور ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر کھا جاؤ, اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور کھا جاؤ. اور پھر چوتھی حماقت جو کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ بتوں کے نام پر وہ جانور بتوں کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے. یہ اللہ رب العزت نے ان جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے, ان جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا. کل بھی میں نے اپنے درس میں بیان کیا تھا کہ جانور ذبح کرتے وقت آپ کسی بھی مقدس شخصیت کا بھی نام لے لیں گے, اللہ کا نام لیے بغیر کسی مقدس, بت تو دور کی بات ہے نا, بت تو دور کی بات ہے نا, اور درخت تو دور کی بات ہے, سورج چاند تو دور کی بات ہے, کسی مقدس ہستی کا, کسی نبی کا, کسی ولی کا, کسی غوث قطب ابدال کا بھی نام لیں گے ذبح کے وقت تو وہ جانور حرام ہوگا. جانور کی ذبح کے وقت جس جانور کے اوپر وہ انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑا, کسی کے نام پر چھوڑا, ذبح کے وقت جس جانور کے اوپر اللہ کا نام لے لیا گیا وہ حلال ہے, وہ حلال ہے. اب آخری حماقت جو کرتے تھے وہ یہ حماقت ان کی ہوتی تھی کہ جانور وہ چھوڑتے تھے جنہیں بحیرہ صاحبہ کل بیان کیے تھے. وہ یہ کہتے تھے اگر اس بحیرہ یا صاحبہ جانور اونٹنی یا بکری کے پیٹ سے اگر مردہ بچہ پیدا ہوا تو عورتیں نہیں کھا سکتی, زندہ بچہ پیدا ہوا تو عورتیں نہیں کھا سکتی, فقط مرد کھائیں گے. اگر مردہ بچہ پیدا ہوا تو مرد بھی کھا سکتے, عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. قرآن یہ کہتا ہے یہ اصول تم نے کہاں سے بنا لیے؟ حلال جو اللہ نے جس کے لیے حلال کیا وہی حلال ہے, حرام جسے اللہ نے حرام کہا ہے وہی حرام ہے, اس کے علاوہ کوئی حرام قرار نہیں دے سکتا. اس کے بعد میرے پاک اللہ نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر 10 وصیتیں فرمائیں, 11 وصیتیں فرمائیں. وہ وصیتیں ذرا سن لیجئے. سب سے پہلی وصیت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, شرک نہیں کرنا. دوسری وصیت جو فرمائی والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. تیسری وصیت جو بیان فرمائی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر کے مارے قتل نہیں کرنا. اور چوتھی وصیت جو فرمائی کہ برائیوں سے اجتناب کرنا ہے, شراب سے, جوے سے, غیبت سے, بدکاری سے, زناکاری سے, ان سے آپ نے گریز کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کسی کو نا حق قتل بھی نہیں کرنا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم نے یتیم کا مال بھی نہیں کھانا,
یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، بلکہ ہم تو بہنوں کا حصہ مار جاتے ہیں نا، بیٹیوں کا حصہ مار جاتے ہیں۔ باپ اپنی زندگی میں مرتے مرتے یتیم کا مال ہم کب چھوڑیں گے؟ ہم تو بیٹی کا حصہ بیٹوں کو دے جاتے ہیں، بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں، ہم یتیم کے مال کو کب چھوڑیں گے؟ سنیے یہ بس وراثت کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وراثت کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ بندہ قیامت والے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت پر آتی ہے۔ اب یتیموں کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، الا باللتی ہی آسن۔ ہاں اگر یتیم بچے چھوٹے ہیں اس کی نگرانی کرنی ہے تو پھر یہ تمہارے ذمہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد 7ویں وصیت یہ فرمائی کہ اوف الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی بلکہ پورا پورا تولنا ہے۔ پھر اگلی وصیت یہ فرمائی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب گواہی دینی پڑے یا بات کرنی پڑے نا تو بات سچی کرنی ہے، غلط بات نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ کے اوفو، وعدہ تم نے پورا کرنا ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صراط مستقیم کے اوپر چلتے رہنا ہے، صراط مستقیم کی پیروی کرنی ہے۔ اور پھر آخر میں مالک الملک نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ یہ 11 وصیتیں اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر جن نعمتوں کا ذکر فرمایا، سب سے پہلی نعمت مالک الملک نے یہ بیان فرمائی کہ قرآن مقدس ہم نے تمہیں دیا ہے۔ قرآن مقدس یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن افسوس ہم نے قرآن مقدس کو فقط کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ قسمیں اٹھانے کے لیے۔ ہم نے کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ باپ مرنے لگے، ماں مرنے لگے، یا کوئی گھر کے اندر جی مرنے لگے، اس کی روح نہیں نکل رہی جناب، جان نہیں نکل رہی اس وقت پڑھنے کے لیے، یا اگر کوئی مر گیا کل خانی ساتے تیجے کے لیے، وہ بھی ہم نہیں پڑھتے۔ ہم نے ایک نیا کام پکڑا ہوا ہے، نیا کام پکڑا ہے، جاؤ جی مدرسے سے مسجد سے مولوی سے ثواب لے کر آؤ۔ اور مولوی بھی اللہ کے فضل سے، ایک مولوی کتنے قرآن پڑھ لے گا؟ 150 قرآن مولوی صاحب دے رہے ہیں۔ مولوی کو بھی حیا نہیں ہے، مانگنے والے کو بھی شرم نہیں ہے۔ بھئی 150 قرآن کس نے پڑھا ہے؟ 150 قرآن کس نے پڑھا ہے؟ تیرے باپ نے پڑھا ہے؟ ایک قرآن پڑھتے ہوئے تو اتنا وقت لگتا ہے، لیکن تو 150 قرآن جس کو دے رہا ہے۔ میں ملتان میں تھا، ایک دوست میرے پاس آئے، کہنے لگے جی لو جی آپ انوار علوم مدرسے کے ارشد سید کاظمی کا نام لیتے ہیں۔ میں وہاں پر گیا، انہوں نے مجھے 5 سپارے ثواب دیا۔ میں فلاں مدرسے میں گیا تو انہوں نے مجھے 150 قرآن دیا۔ اب ارشد سید کاظمی نے میرے ساتھ کیا تعاون کیا؟ میں نے تو باپ کی سارے ثواب کرنی تھی۔ میں نے کہا بابا تیرا باپ بخشا جائے گا اسی 150 قرآن سے جو مولوی نے جھوٹ بول کر تجھے دیا ہے۔ کہاں سے پڑھا مولوی نے 150 قرآن؟ کب پڑھا مولوی نے 150 قرآن؟ کس نے پڑھا 150 قرآن؟ مولوی بھی جھوٹا، تو بھی جھوٹ کا ثواب باپ کو سال ثواب کر رہا ہے۔ ثواب یہ ہے اگر باپ کو بھی بخشنا ہے خود پڑھ، گھر میں پڑھو، یہ پڑھو گے تو تمہارے بڑوں کو ثواب ملے گا۔ میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے نہ بلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، میں جسے درست سمجھتا ہوں وہی بات کرتا ہوں۔ میرے بعض اوقات میرے دوست کہتے ہیں کہ جناب یہ وہابی ہو گیا ہے۔ اگر یہ سچی بات کرنا وہابیت ہے تو سب سے بڑا وہابی میں ہوں۔ ذرا سنیے گا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ دوسری نعمت اللہ پاک نے تمہیں زمین پر رکھا، زمین کی نعمت عطا فرمائی۔ تیسری نعمت جو بیان فرمائی، اللہ پاک نے تمہیں انسانی شکل میں بنایا۔ اگر بندر بنا دیتا کیا کر لیتے؟ میں عموماً ایک دفعہ میں سفر پر جا رہا تھا، میرے عزیز ہیں عرفان رشید صاحب، وہ اب یہاں سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ سفر میں گاڑی میں چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ٹرک کے اوپر گائے بھینسیں لدی ہوئی ہیں۔ اس نے تو مذاق سمجھا، میں نے کہا عرفان ہمیں اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ اگر اللہ ہمیں بھی اسی طرح بھینس بنا دیتا، ہماری اسی طریقے سے ناک میں رسی ڈلی ہوتی، اوپر ٹنگے ہوتے، تو کیا مزہ نہ آ جاتا؟
لیکن افسوس کہ ہمیں یہ قدر نہیں ہے کہ مالک الملک نے ہمیں کیسی سونی شکل عطا فرمائی، اور یہ شکل ایسی ہے، ان اللہ خالق آدم علی صورت ہی، اللہ پاک کو جو صورت پسند آئی وہ آدم علیہ السلام کی صورت ہے، اور اسی صورت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد جو نعمت عطا فرمائی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، تیرے بابا کو پیدا کرنے کے بعد، تیری نسل اول کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے سجدہ کرایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ یہ تیرے لیے کوئی کم نعمت ہے، کوئی کم اعزاز ہے؟ فرشتے جو سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، جو کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، انہوں نے سجدہ تجھے کیا، کیا اللہ کا یہ احسان تجھے یاد ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر ذکر فرمایا شیطان کا، اور فرمایا کہ شیطان سے بچتے رہا کرو، شیطان بڑا لعنتی اور مردود ہے۔ خالق کائنات جل و علا نے کلام مجید کے اندر ہمیں شیطان سے بچنے کا جو حکم فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں سمجھا کر گئے، شیطان سے پناہ مانگتے رہا کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر تو شیطان کا مقابلہ کرنے چلے گا، شیطان تیرے پر غالب آئے گا، ایسے کر، شیطان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہے مولا میں شیطان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میں شیطان کا مقابلہ کیسے کرتا ہوں، کیونکہ شیطان نے جس وقت اللہ پاک نے نکالا تھا نا دربار سے، تو شیطان نے کہا تھا یا اللہ مجھے زندگی عطا فرما، انظرنی، مولا مجھے مہلت عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا جا تجھے مہلت دی، اب یوم یبعثون، قیامت کے دن تک اس نے زندہ رہنا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے تیرے بندوں کے اوپر حملہ کروں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ شقیق بلخی کہتے ہیں جب میرے پاس شیطان سامنے سے آ کر کہتا ہے کہ تم خوف نہ کرو، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی میں ڈرائی رکھ دیں، اللہ تے بخشن والا ہے، اللہ بخش دے گا۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ جب یہ بات آئے گی نمازیں چھوٹ جائیں گی، حلال چھوٹ جائے گا، حرام میں بندہ پڑ جائے گا، گناہ میں بندہ پڑ جائے گا۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جب شیطان میرے پاس آتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، یار نہ ڈر، چل میرے ساتھ، تو فرماتے میں آیت مقدسہ پڑھتا ہوں انی غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، کہ اللہ پاک بخشنے والا ہے مگر اس کو بخشے گا جو توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب شیطان میرے پیچھے سے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یار تو اولاد کی فکر کر، اگر تو اس طرف لگا رہے گا، اگر تو اللہ کی راہ میں سخاوت کرے گا اور اللہ کے راستے میں مال دے گا، تیرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو میں قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ پاک نے زمین میں جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کا رزق مالک نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب شیطان میرے دائیں جانب سے آتا ہے تو وہ آ کر میرے اوپر حملہ کرتا ہے، میری تعریف کرتا ہے، واہ جی واہ مفتی صاحب کیا بات ہے، واہ جی واہ پیر جی تم تو بڑے نمازی بن گئے، لوگ تمہارے اتنے عقیدت مند ہیں، تم تو پہنچی بھی ہستی ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کیا پڑھتا ہوں والعاقبۃ للمتقین، بے ایمانہ حملہ نہ کر میرے اوپر، اللہ پاک نے اخیر جس کی چنگی کر دی کامیاب وہ بندہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے جب میرے بائیں جانب آ کر حملہ کرتا ہے اور خواہشات نفسانی کو میرے سامنے لے کر آتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں وغیلا بینہم و بین ما یشتہون، کہ ان کے اور درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، اس طرح شیطان سے میں بچ جاتا ہوں۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ اس کے بعد مالک الملک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر جو ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر مالک الملک نے یہ نعمتیں بیان فرمائی تھیں۔ ان نعمتوں کے بعد مالک الملک نے 4 ندائیں فرمائیں یا آدم کہہ کر 4 ندائیں فرمائیں۔ پہلی ندا یہ ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تجھے لباس دیا تاکہ تم اپنے شرم کا اپنا ننگ چھپاؤ۔ اللہ پاک نے لباس دیا تاکہ ننگ چھپاؤ۔ آج ہماری ماڈرن نسل
کدھر جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے لباس کے ساتھ ساتھ مالک الملک نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان سے بچتے رہو، شیطان سے بچنے کا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان سے بچنے کا حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی کلام مجید برہان رشید کے اندر یہ فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو مسجد میں بن ٹھن کر آؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا لعلکم تسرفوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اے بنی آدم جب مسجد میں آؤ نا تو اچھا لباس پہن کر آؤ، اچھا لباس۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، افسوس ہے کہ ہم مسجد میں آتے تو عام لباس پہن کر، دھوتی بھی عجیب جی بنی ہوئی، رات نو سون والا کرتا بھی تے اسی جناب کچھے پا کے آ جانے مسجد دے وچ، نکراں پا کے آ جانے مسجد دے وچ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ ایسے نہ کر، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو ایسا لباس پہنتے تھے جو 1500 دینار کا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ دن کے وقت لوگوں میں تو نہیں پہنتے، رات کو تہجد کے وقت کیوں پہنتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ لوگوں کو ملنے کے لیے میں اچھے اچھے کپڑے پہن کر جاؤں، اور جو سب کو عزت دینے والا رب ہے، سب کو روزی دینے والا رب ہے، اس کے پاس میں ایسے جاؤں، وہ مالک سب سے زیادہ عزت والا غیرت والا ہے، اس لیے میں اس کے پاس عزت والا لباس پہن کر جاتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر ایک لطیفہ یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو۔ خلیفہ ہارون رشید کا ایک طبیب تھا، وہ طبیب جو تھا خاندانی طبیب تھا، خاندانی طبیب عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک دن حضرت اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت علی بن حسین واقد، ان کے پاس کہنے لگا جی علم 2 طرح کا ہے، تم کہتے ہو کہ قرآن مجید کے اندر ہر طرح کا علم موجود ہے، یہ بتاؤ علم تو 2 طرح کا ہے، علم الابدان اور علم الادیان، یعنی دین کا علم اور طب کا علم۔ قرآن مقدس کے اندر دین کا علم تو ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، لیکن اس کے اندر یہ میڈیکل کا علم تو نہیں ہے۔ حضرت جناب سیدنا علی بن حسین واقد انہوں نے فرمایا بے وقوفہ تجھے سمجھ نہیں آئی، اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت کے ایک حصے کے اندر پورا میڈیکل بیان کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ پورا میڈیکل کس آیت کے اندر ہے؟ کلو واشربوا ولا تسرفوا، فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن حد میں رہ کر کھاؤ، تم کبھی بیمار نہیں ہو گے۔ اس کے اوپر اگر گفتگو کریں گے تو بہت بڑی موضوع ہے، لیکن یہاں پر اتنا ہی اس کے اوپر کفایت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر جنتی اور جہنمیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر مالک الملک نے اس سورت کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کلام مجید کے اندر کہ جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے، اصحاب الجنہ جہنمیوں کو دیکھیں گے اور پکار کر کہیں گے کہ اللہ نے جو ہمارے ساتھ عزت کا، بھلائی کا، کامیابی کا اور جنتی نعمتوں کا اللہ پاک نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو مالک نے پورا کر دیا، بتاؤ تمہارے عذاب کا جو وعدہ کیا تھا کیا اللہ پاک نے پورا کیا یا نہیں؟ اب یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں گے بات کریں گے، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، جنتی کہاں تک دیکھیں گے اور جہنمی کہاں تک دیکھیں گے؟ جنت ہے 7 آسمانوں کے پار، فوق 7 السماوات، 7 آسمانوں کے پار، اور جہنم کہاں ہے؟ 7 طبق زمین کے نیچے، 7 طبق زمین کے نیچے۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں، جنتی وہاں سے دیکھیں گے جہنمیوں کو، جنتی وہاں سے دیکھیں گے جہنمیوں کو، پھر ان سے بات کریں گے، اب دیکھ بھی رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، ان کی آواز وہ سن بھی رہے ہیں، پھر ان کو جواب بھی دیں گے۔ اب وہاں پر وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے جناب یہ وعدہ اللہ پاک کا سچا پایا ہے۔ اس کے بعد لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہ تانا جو دے رہے ہیں نا، یہ تانا
تانا یہ جنتی لوگ مسلمان جہنمی کو نہیں دے رہے، بلکہ یہاں بات کافر کی ہو رہی ہے، کیونکہ جنت کے اندر جانے والے مومن مسلمان اپنے جہنم جانے والے گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت کر کے چھڑائیں گے، شفاعت کر کے چھڑائیں گے۔ فقط ایک حدیث پاک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقط مختصراً وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، حتیٰ کہ اگر ماں کے پیٹ سے بچہ گر کر بھی مر جاتا ہے، مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے بھی قیامت والے دن شفاعت کا حق ملے گا۔ اب وہ بچے اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جنت، وہ جنت کے دروازے پر آئیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہاں رک کر کھڑے ہو جائیں گے، جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو رونا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ ان بچوں سے پوچھو یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا میری جنت خوبصورت نہیں، کیا جنت کی میری نعمتیں انہیں پسند نہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ جنت بڑی خوبصورت ہے، جنت کی نعمتیں بڑی پسند ہیں، لیکن یا اللہ میری ماں میرا ابا نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، قرآن پاک حفظ نہیں کیا، تہجد نہیں پڑھی، جہاد نہیں کیا، فقط یہ بچپن میں مر گئے، اللہ انہیں شفاعت کا حق دے گا۔ اب وہ جب یہ کہیں گے نا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، حتیٰ کہ قیامت کے اندر لوگ جو قیامت کی وجہ سے پریشان ہوں گے ان کے شور سن کر اور پریشان ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک ان کے رونے کو دیکھ کر فرمائے گا جاؤ میدان معاشر کے اندر اپنے اماں بابا کو ڈھونڈ کر جنت میں لے جاؤ۔ اب یہاں پر یہ حدیث پاک تو ہو گئی نا، اب یہاں میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے گرا، اس نے تو اماں بھی نہیں کہا، اس نے تو آنکھ بھی نہیں کھولی، اس نے تو دنیا بھی نہیں دیکھی، اس نے باپ کو بھی نہیں دیکھا، وہ جو بچہ پیدا ہو کر مرا، جس نے فقط ایک سانس لیا، جو بچہ وہ رینگتا ہوا کرولنگ کرتا ہوا فوت ہو گیا، اس نے تو باپ کی پہچان بھی اسے نہیں ہے، اگر تھوڑی دیر ادھر ادھر ہو جائے تو باپ کو بھول جاتا ہے۔ اب وہ میدان معاشر کے اندر اگر اپنے اماں ابا کو پہچان لیں گے تو مان لو کہ رسول اللہ اپنے امتی کو پہچان لیں گے۔ آئیے ذرا اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر آراف کا ذکر فرمایا۔ یہ سورت کا نام بھی آراف ہے۔ آراف کے حوالے سے فقط ایک حدیث پاک، یہ آراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے۔ یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے احترام کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شہیدوں کا ایک گروپ آئے گا، انہیں اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ جنت چلے جاؤ، لیکن جب آراف وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے نا تو جنت کا دروازہ بند کر دے گا۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، اب جب جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا 500 سال جہاں یہ قیامت کا دن یہ گزر جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا یہ جنت میں کیوں نہیں گئے، جنتی جنت چلے گئے، جہنمی جہنم چلے گئے، لیکن وہ آراف کے مقام پر رکے ہوئے ہیں، جہنم کی گرم ہوائیں آتی ہیں، ان کے جسم خشک ہو جائیں گے، وہ پانی بھی بدن میں نہیں رہے گا اور نہ مر سکیں گے نہ جی سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ جنت کیوں نہیں گئے، وہ عرض کریں گے مولا تیری جنت کے دربان نے ہمیں جنت نہیں جانے دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تم اسی قابل ہو، یا اللہ اگر ہم جنت کے قابل نہیں تھے جہنم بھیج دیتا۔ اللہ پاک فرمائے گا تم نے جو راہ حق میں جہاد کیا، اپنی جوانیاں لٹائیں، اس وجہ سے جہنم سے بچایا، مولا پھر جنت عطا فرما دے۔ اللہ پاک فرمائے گا تم جنت کے قابل اس لیے نہیں کہ جب تم جہاد کے لیے جا رہے تھے تمہاری ماں بوڑھی تھی، تمہارا باپ معذور تھا، ان کو تمہاری مدد کی ضرورت تھی، تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے، اس لیے تم جنت کے قابل نہیں۔ یہ ماں باپ کا احترام ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر شہادت کا درجہ تجھے جنت سے روک سکتا ہے، جنت نہیں لے جا سکتا، تو وہ کس وجہ سے رکاوٹ ہوگی؟ تیرے ماں باپ کی ضرورت کا تو نے خیال نہیں رکھا، اور بے ادبی نہیں، فقط ضرورت کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے حضرات اسی وقار۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے کلام مجید کے اندر
5 قوموں کا ذکر فرمایا۔ قوم نوح کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا آیت نمبر 59 کے اندر۔ خالق کائنات جل و علا نے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، جب اپنی قوم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ وہ قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ تو قوم نے کہا کہ تو بھٹکا ہوا گمراہ ہے۔ نبی کو گمراہ کہنا یہ کافروں کی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے ظلم کیا 950 سال، مختصراً 950 سال تبلیغ کی تو ٹوٹل 80-82 بندے مسلمان ہوئے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک کی بارگاہ میں انہوں نے دعا مانگی، اللہ پاک نے طوفان بھیجا، قوم پوری غرق ہو گئی سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ پھر انہی 80-82 بندوں سے اللہ پاک نے پوری آدمیت کو پھیلایا۔ آج جتنے بھی انسان ہیں انہی 80-82 میں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم ہود کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر قوم ہود کا ذکر فرمایا۔ یہ ان کی قوم کا نام تھا عاد۔ یہ عاد کے پچھلے دنوں یہ جسم کوئی ڈیڈ باڈی یہ عرب کی صحرا کے اندر برآمد ہوئی۔ ان کی کھوپڑی کتنا بڑی تھی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 6 فٹ کا انسان ایک طرف کھڑا ہوا، 6 فٹ کا انسان دوسری طرف کھڑا ہوا۔ انہوں نے یوں ہاتھ کیے لیکن ایک دوسرے کے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکے۔ یہ سر کی کھوپڑی اتنا بڑی تھی، 60 فٹ ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے ان کے اوپر آندھی بھیجی، آندھی نے اٹھا کر پھینکا۔ یہ یوں پڑے تھے جس طرح کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد قوم صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، آپ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اللہ پاک نے ان کو بھی برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی، بچوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ اللہ پاک نے پورے کا پورا شہر کا طبق اٹھایا اور الٹا کر انہیں غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے کلام مجید کے اندر جناب سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا۔ شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے مالک الملک نے بتایا کہ یہ قوم بھی بڑی سرکش اور نالائق قوم تھی۔ حضرت شعیب علیہ یہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے تھے، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر پتھر برسائے۔ یارو آج ہمارے اندر وہ سارے گناہ موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انکار بھی ہماری قوم کے اندر موجود ہے، اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی بیماری بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا انکار بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ صالح علیہ السلام کی ایک قوم کا انکار بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی، ناپ تول کی کمی بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ پاک نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کے راہ راست